सर्विस के दौरान में कोई रिग्रेट ऐसा रहा कि जो काम आप नहीं कर पाई, करना चाहती थी और नहीं हो सका? बहुत से ऐसे काम हैं जो हम लोग करना भी चाहते हैं लेकिन कुछ हिंड्रेंस होते हैं। सिंध में ख़ासतौर पे आपने भी ज़ाहिर पूरे इस सूबे में सर्व किया है, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ की सूरत-ए-हाल है क्या? सबसे बड़ा हिंड्रेंस ये है पॉपुलेशन ज़्यादा होना कि हमारे जो टारगेट्स हैं वो अचीव नहीं हो पाते। क्या समझती हैं कि सिंध में सबसे जो बड़े मसाइल हैं अवामी सतह पर या आवाम के लिए, पब्लिक के लिए, वो क्या है? सबसे बड़ा मसाइल तो गुर्बत है। अगर सियासतदान सिंसियर होते तो ये चीज़ें ना होती। हेल्थ में हमने भी काम किया है। बीइंग अ डॉक्टर, आप समझती हैं कि जो डॉक्टर्स कम्युनिटी है वो भी अपना रोल सही प्ले कर रही है जो उसको करना चाहिए? कुछ लोग हैं, आपको भी पता है, कि घर पे बैठ के तनख्वाहें ले रहे हैं। पाकिस्तान का मुआशरा है वो ऐसा ही है और वो ऐसा ही रहेगा। ऐसे जितने भी समाजी काम होते हैं फैमिली की सपोर्ट के बाहर तो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं अल्लाह ताला का शुक्र है कि खुद कफील हूँ। विसल ब्लोअर पाकिस्तान के नए एपिसोड के साथ मैं हूं अख्तर शाहीन रिंद और हमारी आज की मेहमान हैं मोहतरमा डॉक्टर शीबा रज़ा साहिबा, जो कि पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम शीबा साहिबा। वालेकुम सलाम। शीबा साहिबा, बताइए ज़रा अपने बारे में। बस मेरा नाम शीबा है और आई डिड मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ और मैं अभी सर्व करना चाह रही हूँ। मैंने गवर्नमेंट के साथ, NGOs के साथ, यूनिसेफ वगैरह, WHO के साथ बहुत वर्किंग की, लेकिन अपने तौर पे जो काम करने का मेरा जज्बा था वो अभी तक है। तो फिर अभी मैं अपना खुद काम करना चाह रही हूँ। तो आपकी गवर्नमेंट सर्विस से रिटायरमेंट हो गई अपनी? जी बिल्कुल। कितना अर्सा आपने सर्व किया? मैंने 33 इयर्स सर्व किया माशाल्लाह। और एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने वर्किंग की और मेरा एक्सपीरियंस ही यही है कि मैंने प्रोजेक्ट्स के साथ काम किया ज़्यादातर, जिसमें हेल्थ रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स से सारे। तो कोई अपनी अचीवमेंट बता सकती हैं कि जो जिससे आपको बड़ा सेटिस्फाइंग एक फीलिंग हो कि यार मैंने ज़बरदस्त काम किया? जी बहुत सारी अचीवमेंट है वैसे तो माशाल्लाह, लेकिन जो हमने कम्युनिटी मेडिसिन के लिए कम्युनिटी मिडवाइफ का जो हमने एक नया चैप्टर निकाला था मदर एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम में, उसमें मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होती हूँ कि ये एक अच्छी चीज़ हम लाए थे पाकिस्तान में, कम्युनिटी मिडवाइफ, और उसमें मेरी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी। इसके अलावा मैंने ट्रेनिंग कोर्स में, क्योंकि ट्रेनिंग मास्टर ट्रेनिंग मैंने ही करवाई थी सारी अपने प्रोजेक्ट्स में, तो अब तक तकरीबन 5000 से ज़्यादा मैंने डॉक्टर्स ट्रेन किए और हमने नर्सेज ट्रेन किए। तो वो मेरी ज़्यादा अचीवमेंट है मेरी थ्रू आउट लाइफ में। सर्विस के दौरान में कोई रिग्रेट ऐसा रहा कि जो काम आप नहीं कर पाई, करना चाहती थी और नहीं हो सका? जी शाहीन साहब, बहुत से ऐसे काम हैं जो हम लोग करना भी चाहते हैं लेकिन कुछ हिंड्रेंस होते हैं। कुछ टाइम हमारे पास बजट कम होता है, कुछ हमारे अपने कोई पर्सनल इशू होते हैं कि हम नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी इसके बावजूद हमने जितनी हमारी वसअत थी हमने किया। इंटीरियर में ख़ासकर जो हम एक मॉडल हेल्थ फैसिलिटीज़ करना चाह रहे थे, लेकिन वो इतना उस हिसाब से काम नहीं किया, तो इसका रिग्रेट है, क्योंकि इतने बजट के बावजूद गवर्नमेंट हमारे पास सारे WHO सारे प्रोग्राम्स हमारे साथ होते थे, इसके बावजूद वो 100% जो हम रिज़ल्ट चाह रहे थे वो नहीं हो सके। राइट। ये बताइए कि सिंध में ख़ासतौर पे आपने भी ज़ाहिर पूरे इस सूबे में सर्व किया है, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ की सूरत-ए-हाल है क्या? इतने साल से प्रोग्राम्स चल रहे हैं, साल से बजट रखा जाता है, हैवी बजट होता है, लोग बहुत सारे रखे जाते हैं चीज़ें, लेकिन क्या सिचुएशन में बेहतरी आई है? मेजर कर सकते हैं कोई ऐसी चीज़? जी वर्किंग तो की है और अभी भी हो रही है, लेकिन जो हमने अपना समझ रहे हैं कि रिसोर्सेज बहुत कम है और हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो मदर एंड चाइल्ड पे एक सबसे बड़ा हिंड्रेंस ये है कि पॉपुलेशन ज़्यादा होना, कि हमारे जो टारगेट्स हैं वो अचीव नहीं हो पाते, क्योंकि हमारा जो एरिया ऑफ फोकस है शॉर्ट एरिया में। अगर हम एक जगह काम कर रहे हैं तो दूसरी जगह ज़ाहिर सी बात है रेशियोज़ हमारे थोड़े से चेंज कम हो रहे हैं। हो सकता है लॉन्ग रन में जाके ये हम टारगेट अचीव कर पाएँ, लेकिन इस वक्त वही पोजीशन है। जैसे हम मैटरनल मोर्टेलिटी की अगर बात करें तो वही रेट जा रहे हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी इतने सालों से, हालांकि बहुत से प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं तो रेशियो वही है। तो इसका मतलब है कि हम कहीं कम पड़ रहे हैं। नियोनेट्स की भी यही सूरत-ए-हाल? हाँ, नियोनेटल में? और दूसरी बात है कि हमारा जो इसके साथ हमारे दूसरे भी इंडिकेटर्स हो ना, जैसे है एजुकेशन है, एजुकेशन हमारे पास नहीं है। हमारे पास जो रिस्ट्रिक्शंस है मज़हब के तौर पे, जैसे कि हम लोग काम करना चाहते हैं पोलियो में, वो हमें टारगेट अचीव नहीं हो रहे हैं। वजह यही है कि हम लोग इतना एजुकेटेड नहीं है और हमारे पास मौलाना और हमारा जो सियासी कल्चर है और ये सब चीज़ें हैं, ये सारे
افیکٹ کرتی ہیں ان چیزوں کو. تو اب آپ کیا کرنا چاہتی ہیں سوسائٹی کے لیے, کیا ایمز ہیں؟ بس اب تو میں ریٹائرمنٹ کے بعد میرا شروع سے یہ خیال تھا کہ کیونکہ فار فلنگس ایریا میں جیسے کہ میں بلانگ کرتی ہوں ڈسٹرکٹ خیرپور سے, تو وہاں پہ ہم اگر انڈیکیٹرس دیکھتے ہیں ہیلتھ کے اور ایجوکیشن کے اور غربت دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ ہے کمپیریٹیو کراچی یا دوسرے بڑے شہروں میں. یہاں پر تو پھر بھی چیریٹی بہت زیادہ ہے, تو وہاں پہ بہت کم ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم اس جگہ کام کریں جہاں پہ پہلے کام کم ہوئے ہیں, کیونکہ اکثر میں نے جن این جی او کے ساتھ میں نے کام کیا ہے تو وہ زیادہ تر چاہتے ہیں کہ جو کراچی سے قریب ڈسٹرکٹ ہوں, جیسے ٹھٹھا ہے, جام شورو ہے, مطلب انہیں زیادہ دور نہیں جانا پڑے, زیادہ دور نہیں جانا پڑے, تھوڑے ٹریول کریں اور جلدی سے کام, ٹنڈو آدم میں کام کر لیا, ادھر کام کر لیا. لیکن یہ جو دور ایریا ہیں, جیکم آباد ہے, سکھر ہے, خیرپور ہے, تو وہاں پہ تو ضرورت ہے بہت زیادہ. تو بس کیا پھر کرنا چاہتے ہیں آپ وہاں, کچھ کر رہے ہیں ہاں آپ لوگ؟ ابھی میں نے کیا کریں؟ سوچا ہے چھوٹا سا ایک پروجیکٹ میں نے اپنا بنایا ہے وہاں پہ. اس میں ہم لوگ اسٹارٹنگ میں تو اس میں ہیلتھ فیسلٹی کر رہے تھے. کس نام سے کر رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ میں نے اپنے فادر اور مدر کے نام سے کیا ہے, ایس بی ایم بی کے نام سے, شیخ باولدین اینڈ مہناز بیگم وہ ہے آرگنائزیشن ہے, ویلفیئر آرگنائزیشن ہے. ابھی میں نے جسٹ اسٹارٹ کیا ہے, اس کو رجسٹر کروا رہے ہیں اور بلڈنگ ہماری تیار ہو گئی ہے. اور اب جو کیا ہے بنا رہے ہیں وہاں بلڈنگ میں, کیا چیز کرنا چاہتے اس میں ہم نے جو اپنا فوکس رکھا ہے, پہلے تو ہم او پی ڈی کریں گے اسٹارٹنگ میں, لیکن جنرل او پی ڈی؟ جنرل او پی ڈی اس میں میل فیمیل دونوں ہوں گے. اور میرے ساتھ جو ہیں خیرپور کے کافی ڈاکٹرس میرے ساتھ ہیں اس میں, جو آنریلی میرے ساتھ ورکنگ کریں گے, ہمیں ٹائم دیں گے اپنا. اس میں آئی اسپیشلسٹ ہیں, اسکن اسپیشلسٹ ہیں, گائناکالوجسٹ ہیں, تو وہ میرے ساتھ ہیں. اس کے علاوہ ہم نے چھوٹا سا ایک اسکول بھی اسٹارٹ کرنا ہے 0 to مڈل تک. اس میں جو بچے غریب بچے ہیں, جیسے ماسیاں ہوتی ہیں یا اسٹریٹ بیگرس ہوتے ہیں ان کے بچے, تو ان کو ہم چاہ رہے ہیں کہ لائیں اور ان کو 0 سے تعلیم دیں. اور آگے ایک ووکیشنل ٹریننگ کا بھی ہم نے سوچا ہے کہ اس میں ووکیشنل ٹریننگ میں جو ہماری بچیاں ہیں بالکل ہی گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں, ان پڑھ ہیں, تو ان کو تھوڑی سی ووکیشنل ٹریننگ بھی ساتھ ساتھ دیں. کچھ سلائی مشین ہم وہاں رکھیں گے, کچھ کمپیوٹر رکھیں گے جس کے ذریعے وہ کچھ ہنر سیکھ لیں گی اور آگے جا کے وہ اپنا کچھ ارننگ کر سکیں, کیونکہ ہم ان کو تھوڑا سا فری ہینڈ دینا چاہ رہے ہیں. تو یہی ہے, اللہ کرے ہم لوگ کامیاب ہو جائیں. آپ نے اپنے ٹارگیٹس کیا بنائے ہیں, پلانس کیا بنائے ہیں, کوئی شارٹ ٹرم, لانگ ٹرم؟ ہم نے اسٹارٹنگ میں تو یہی ہے کہ ہم نے لائزون کی کرنا چاہ رہے ہیں, جیسے گیئر ہے, گیئر کے ساتھ بھی ہم نے ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں, تو ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس وہاں پہ جا کے ایک چیپٹر دیں ہمیں بھی. اس کے علاوہ ہم روٹری پہ, میں پہلے بھی ممبر ہوں, وہاں پہ ہم پہلے بھی کام کر رہے ہیں, تو روٹری کے چینل پہ بھی ہم وہاں پہ کچھ سپورٹ لیں گے. اور ایجوکیشن کے حساب سے بھی ہم نے سیپ کے ساتھ ریلیشن وہ کیا ہے کنیکشن, تو اس میں بھی ہم بکس کے مد میں یا یونیفارم کے ہیڈ میں سپورٹ لے سکتے ہیں آگے جا کے. بس میرا تو یہ شاہین صاحب بھروسہ ہے اللہ پہ, اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ خود ہی راہیں ہمیں نکال دے گا, کیونکہ ہمارا بجٹ تو بہت کم ہے نا, اور لمیٹڈ بجٹ میں ہم نے اسٹارٹ کیا اللہ کا نام لے کے, تو ابھی ہم اکیلے ہیں, اس طرح قافلہ بنتا جائے گا انشاءاللہ. نہیں انشاءاللہ, ظاہر ہے آپ کی لگن اور محنت ہے, ڈیڈیکیشن. پھر جو لوگ آپ کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ آپ کیسے کام کریں گی. ہاں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میں کیسی ہوں اور میں کیا کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ اب تو ہمارے دیکھیں نا ہم لائف کے 4th کوارٹر میں جا رہے ہیں, تو ابھی ہم دینے کا ٹائم ہے نا, تو ہم تو لے چکے, ہم نے ماشاءاللہ اپنے بچوں کو گرون اپ کیا, اور ہمیں جو تعلیمات دی ہمارے والدین نے دی نا, ہمارے بچوں نے یا ہمارے ہسبینڈ نے تو نہیں ہمیں اتنا ارن کروایا, تو ہم نے ان کے سب کچھ دے دیا. اب ہم چاہ رہے ہیں کہ والدین کو بھی ان کا بھی آگے کے لیے اچھا ہو, اور ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ رہے ان کے لیے بھی اور باقی بھی لوگوں کے لیے. سر, تو مقامی ان کی کیا صورتحال ہے, مقامی طور پہ جو سوشل ورکرز ہیں یا عوامی جو نمائندے ہیں, منتخب نمائندے, ان سے بھی بات کی آپ نے؟ جی, وہ میرے ساتھ ہی ہیں, ہماری کلاس فیلوز ہیں, جیسے وہاں سے سی ایم صاحب کی بیٹیاں ہیں, میری دوست ہیں نفیسہ شاہ, اور یہ ان سے بھی میری باتیں ہیں, ریلیشن ہے, وہ بھی ساتھ دیں گی ہماری. لیکن یہ کہ یہ کوئی سیاسی پلیٹ فارم نہیں ہے, یہ ایک ہم لوگ اپنا صدقے جاریہ کے طور پہ ایک چیریٹی کریں گے, اور جو بھی اس میں پودا ڈالے گا وہ اپنا اجر لے گا. تو اس میں یہ ہے کہ اچھے لوگ میرے ساتھ ہیں اور سب کی سپورٹ ہے ماشاءاللہ سے, اور انشاءاللہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ پروجیکٹ میرا بہت اچھا جائے گا, کامیاب ہوگا, اور سب کی سپورٹ کے ساتھ اللہ کی سے
تو آپ کے اس والے پروجیکٹ میں اب آپ کے لیے ساری چیزیں ارینج ہو گئی ہیں یا ابھی آپ کو کچھ چیزیں اور ریکوائرڈ ہیں، اس کے لیے آپ کوئی کہنا چاہیں گے کچھ؟ ابھی کچھ ارینج نہیں ہوا جائن صاحب، ایسا ہے کہ ابھی تو کچھ جیسے اللہ کا نام لے کے ہم نے پلاٹ لے لیا، پھر اس کے بعد بلڈنگ تیار ہو گئی. اب یہ ہے کہ ہم آہستہ آہستہ فنڈس جمع کریں گے، اور اب تک تو یہی ہے کہ ہماری جو پینشن آتی ہے ہم کام کرتے ہیں، پھر جب پیسہ ختم ہو جاتا ہے کام کو روک دیتے ہیں. تو اب تو یہ ہے، ایسا صورتحال ہے اس وقت. تو میرے پاس کوئی بجٹ کوئی کسی کی ہے نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ راہیں کھلیں گی انشاءاللہ. اور ہم دوسرے جب سیٹ اپ ہو جائے گا تو دوسرے این جی اوز کے ساتھ بھی ہم کانٹیکٹ کریں گے اور ہمیں ہیلپ ملے گی انشاءاللہ. تو یہ کتنے مہینے سے آپ نے اس پہ کام شروع کیا؟ یہ میرے خیال سے 4 سال تو ہو گئے ہیں مجھے یہ پلاٹ 4 لے سال دیے. ہاں پلاٹ. 4 سال سے میں نے کام شروع کیا ہے. اور اب میرا یہ خیال ہے کہ اس میں ایک چھوٹی سی لائبریری بھی بنائیں گے. تو بکس کی میں کلیکشن کر رہی ہوں کہ ہمارے گھروں میں جو بکس ہوتی ہیں یا کسی کے پاس ہیں تو وہ دیں. تو مینلی آپ کا فوکس ہیلتھ اور ایجوکیشن ہے؟ ہیلتھ، ایجوکیشن اور ووکیشنل ٹریننگس. ووکیشنل ٹریننگس بھی ہیں، ٹریننگس ہیں. رائٹ. اور ویسے ادروائز آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سندھ میں سب سے جو بڑے مسائل ہیں عوامی سطح پر یا عوام کے لیے، پبلک کے لیے، وہ کیا ہیں؟ سب سے بڑے مسائل تو غربت ہے، مین جو مسئلہ ہے. باقی یہ ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہمارے سیاستدان ہم سے کتنے سنسیئر ہیں. اگر سیاستدان سنسیئر ہوتے تو یہ چیزیں نہ ہوتی. ہیلتھ میں ہم نے بھی کام کیا ہے، اور ہیلتھ فیسلٹیز پہ جو ہم پہنچانا چاہتے تھے گورنمنٹ کے طور پہ ہیلتھ فیسلٹیز، وہ اس حد تک نہیں جا سکتی کیونکہ ہمارے پاس کبھی بجٹ کا رونا ہے تو کبھی اور روڈز کا پرابلم ہے. ہاں، آپ نے مجھے پہلے سوال کیا تھا کہ ابھی تک مدر اینڈ چائلڈ کا وہ کتنا بھی کام کرنے کے باوجود کیوں نہیں. تو اس میں بہت سے ہینڈرنس ہیں نا. ہم لوگ اگر مر جاتی ہے، میں ایک سپوز ایک مثال دے رہی ہوں، تو کیوں مرتی ہے؟ وہ ٹائم پہ ہیلتھ فیسلٹی پہ نہیں پہنچ سکتی نا. اگر وہ درد میں جاتی ہے ہیلتھ فیسلٹی پہ جاتی ہے، کبھی اس کو روڈ خراب ملتا ہے، کبھی اگر وہ ٹانگے گھوڑے پہ چل کے جاتی ہے تو اس کے وہیں پہ بچا ہو جاتا ہے راستے میں. اور اس طرح جب ہیلتھ فیسلٹی پہنچتی ہے تو وہاں پہ فقدان ہوتا ہے کہ ڈاکٹرس اویلیبل نہیں ہوتی، کبھی نرس نہیں ہوتی، کبھی لائٹ نہیں ہوتی. تو کیا وجہ ہے؟ پھر یا تو پھر ماں مر جائے گی یا تو پھر بچہ مرے گا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں، یہ کمپوننٹس ہیں مختلف جو مل کے ہمارا یہ صورتحال بناتے ہیں. تو یہ ہے. بینگ اے ڈاکٹر، آپ سمجھتی ہیں کہ جو ڈاکٹرس کمیونٹی ہے وہ بھی اپنا رول صحیح پلے کر رہی ہے جو اس کو کرنا چاہیے، خاص طور پہ جو پبلک سیکٹر کے لوگ ہیں، جو پبلک سیکٹر میں جنہیں سرو کرنا ہے؟ جی سر، یہ تو ہے کہ کچھ لوگ تو ہیں واقعی اچھے جو پبلک سیکٹر میں کام بھی کر رہے ہیں اور سچائی سے بھی کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں آپ کو بھی پتہ ہے کہ گھر پہ بیٹھ کے تنخواہیں لے رہے ہیں. تو یہ چیزیں تو ہیں اور چلتی رہیں گی. اور ابھی ہمیں ہوپ بھی نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر بات کریں یا اس کی کوئی امید رکھیں، کیونکہ یہ سسٹم جب سے شاید میں نے ہوش سنبھالا ہے یا میں اس دنیا میں اویئر ہوئی ہوں تو یہ چلتی رہیں گی چیزیں. تو کچھ لوگ کام کر رہے ہیں اچھے ہیں، جو ان کے رزلٹ بھی آ رہے ہیں، اور جو اچھے نہیں کر رہے وہ اپنے لیے مطلب یہ ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے جو آ تو جاتے ہیں اپنے دفتروں میں لیکن اس کے بعد پھر اپنے ہی کاموں میں لگ جاتے ہیں، گپے مارنے لگ جاتے ہیں، بس کوئی یہی ہے کہ کہانیاں پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں، کوئی تسبیح لے کے بیٹھ جاتا ہے؟ مطلب ڈیوٹی آرز میں یہ سارے کام آپ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ ہم لوگ یہ اسی چیز پہ ہم فوکس کر کے ہم نے بہت کام کیا. ہم نے جب ٹریننگ کرواتے تھے ہم اپنے ڈاکٹرس کی تو ہم یہی ان کو بتاتے تھے کہ دیکھیں 2 ٹائپ کے ڈاکٹر ہوتے ہیں. ایک ڈاکٹر ہوتی ہے جو اپنا موبائل پہ لگی ہوتی ہے اور آتی ہے، ایک دو پیشنٹ کو دیکھ لیا، اس کی طرف دیکھتی بھی نہیں ہے اور دوائی لکھ کے اور چلی جاتی ہے. اور ایک دوسری ڈاکٹر ہوتی ہے جو اس کو ٹائم دیتی ہے، اور وہ ہوتی ہے اس کی بات سنتی ہے مریض کی. وہ پرائیویٹ ڈاکٹر کا ہم سینیریو پیش کرتے ہیں نا کہ پرائیویٹ ڈاکٹر وہ بہت دلچسپی سے سنتی ہے. اچھا تمہارا پہلا بیٹا کیسا ہوا، بچہ، یہ اس طرح کی. تو اس لیے سنتے کہ اس سے پیسے نکالنے نا اس کو. اور ہم جب وہ رول پلے دکھاتے ہیں سرکاری اسپتال میں جائیں تو وہ سیدھے وہ بات نہیں کا دکھاتے ہیں تو وہ اپنا سلائی کر رہی ہوتی ہے، موبائل پہ دیکھ رہی ہوتی ہے، بکس پڑھ رہی ہوتی ہے. ہاں اچھا بی کیا ہوا تمہیں اس طرح کی وہاں پہ ہمارا سینیریو ہوتا ہے. تو ہم یہی ٹرین کرتے تھے ٹریننگس میں کہ ہم یہ نہیں کریں، ہم اس طرح کے رول کریں. اس میں اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا، ہماری تنخواہ بھی ہمیں وہ ہوگی، حق حلال کی ہو جائے گی. یہ وہ اس طرح کی ٹریننگ کافی دی، کافی ڈرلس کر کے بھی دکھائیں. لیکن اب ہمارا جو پاکستان کا معاشرہ ہے وہ ایسا ہی ہے اور وہ ایسا ہی رہے گا. اس میں چند ایک ڈاکٹرس ماشاء اللہ اچھی ہوتی ہیں، کرتی ہیں. اور ان کی میں تو یہ کہتی ہوں کہ یہ جو چل رہے ہیں نا ہمارے ادارے، آپ خیرپور کا دیکھیں، ہمارا سول ہاسپٹل بہت سے جیسے ڈسٹرکٹ ہیں ان کے سول ہاسپٹل سے بہت بہتر ہے، اس لیے کہ وہاں کی ڈاکٹرس اچھی ہیں اور وہ کام کرتی ہیں ماشاءاللہ، اور ڈیوٹیز اپنے ٹائم پہ دیتی ہیں. تو وہ ہاسپٹل بہت چل رہا ہے. جیکم آباد سے، نواب شاہ سے، وہ کافی دور سے ہمارے خیرپور پہ پیشنٹ آتے ہیں. تو وہ کچھ ادارے اچھے بھی ہیں جو چل رہے ہیں، لیکن وہ اچھے لوگوں کی وجہ سے. اپنے کیریئر میں آپ کا جتنی سروس رہی اس دوران
अच्छे लोगों से भी आपका वास्ता पड़ा होगा और चैलेंजेस भी सामने आए होंगे आपके, कुछ लोगों को एक्नॉलेज करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, उसमें हम सबसे अच्छा जो नाम देंगे वो मैडम जीनत, और मैडम जीनत शिकारपुर में उन्होंने अपना, उनसे भी हम इंस्पायर होते हैं ना, ऐसे बड़े लोगों से तो उन्होंने पहले काम किया है। और इस तरह हमारे खैरपुर में कुलसूम आज़ाद, वो मैं हैं, वो भी अच्छी डॉक्टर हैं, अच्छी चैलेंजिंग से निपटने वाली। तो ऐसे काफ़ी नाम हैं जिनसे हम इंस्पायर हैं। हमारी मैडम हुस्ना मेमन भी बहुत अच्छी थी हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, तो बहुत जान जोखों में डाल के उन्होंने काम किया, तो हम उनसे इंस्पायर होते हैं। मैडम ज़ेब थी हमारी। तो ऐसे अच्छे नाम हैं हमारी लाइफ में जिनसे हमने सीखा, और हम उनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करते हैं। ऐसे जितने भी समाजी काम होते हैं फैमिली की सपोर्ट के बगैर तो करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जी बिल्कुल ऐसा ही है। आपकी क्या सूरत है? मैं ऐसा ही है, मेरी फैमिली भी मेरे साथ है। सबसे पहले तो मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, फिर मेरे जो पेरेंट्स के, हम जैसे मैंने वालिदैन के नाम से खोला है, तो मेरे बहन भाई, उनके सारे बच्चे, भांजे भतीजे सब मेरे साथ हैं। इनमें काफ़ी सारे डॉक्टर्स भी हैं और माशाल्लाह वो मेरे साथ खड़े हैं। और उनमें बहुत अच्छे आर्थोपेडिक सर्जन, और मैं उनका नाम लूँगी डॉक्टर शुहाब, जो लंदन में रहे हैं 25 साल तक, अभी यहाँ आके उन्होंने स्टार्ट किया है, तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जनरल सेक्रेटरी की पोजीशन पे आए हैं। तो इस तरह मेरे काफ़ी सारे रिश्तेदार मेरे साथ हैं, तो इससे मिल के करेंगे। मेरे फ्रेंड्स भी बहुत हैं जो मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, और उनकी हेल्प से ही मैं आगे हूँ। मेरी अपनी कज़न्स हैं जो खैरपुर से बिलोंग करती हैं, मेरे कज़न्स हैं जो खैरपुर से हैं, तो वो भी मेरे साथ हैं। मेरे इन-लॉज़ में मेरी डॉक्टर्स नंद हैं, वो भी मेरे साथ हैं। तो सब लोग हैं मेरे साथ, और मैं अल्लाह ताला का शुक्र है कि इन चीज़ों में मैं खुद कफ़ील हूँ। चलिए ये अच्छी बात है, जज्बे भी जवान रहने चाहिए हाँ, और काम का माशाल्लाह। हाँ, शौक़ तो है आप में, शुक्र है। चीज़ें तो हैं। तो पब्लिक के लिए कुछ कहना चाहें, अगर लास्ट में कमेंट्स आप करना चाहें? बस पब्लिक के लिए ये मैं कहना चाहूँगी कि ये अवेल करें जो जो हम फैसिलिटी करना चाह रहे हैं, और जो उनको फैसिलिटी देंगे तो उनको अवेल करें। और मैं सर्वे भी मैंने करवा रही हूँ उस एरिया में जहाँ पे मैं काम शुरू कर रही हूँ। वहाँ पे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं हम लोग कि वहाँ पे हेल्थ का इंडिकेटर्स क्या हैं, और एजुकेशन रेशो कितना है वहाँ पे, पहले से फिलैंथ्रोपिस्ट कितने हैं, अच्छे लोग कितने हैं जो काम कर रहे हैं, तो उनके साथ हम रिलेशन डेवलप करें। तो हम पब्लिक के, वहाँ की पब्लिक को भी ये मैसेज देंगे कि ये एक इदारा मैं वहाँ पे कायम करने वाली हूँ, तो हमें सपोर्ट करें और हमारे कार्य खैर में हमारे हेल्प करें, और हमें नए आइडियाज़ भी शेयर कराएं, और हमें बताएं कि आगे हमें क्या करना है। हमें बहुत गाइडलाइन की ज़रूरत है, तो यही है। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। थैंक यू। नाज़रीन, व्हिसल ब्लोअर पाकिस्तान के नए एपिसोड के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी।